اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینے تھے۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں آپ کے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو اس نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ اتھر سے پسینے بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی غصہ کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی۔ آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو بہکے مال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں نے اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ میں آپ کو توحید کروں، اس ذریعے میں آپ کے پیمانۂ صبر کو آزمانا چاہتا تھا۔ توریت میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد ابن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت مزاج اور بیہودہ بات کرنے والا نہ ہوگا، کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح میں نے آپ کو وہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ توریت نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر 3 سال تک دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے تعجب سے سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پھر بھی آپ نے 3 بار یہ اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابوالقبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں نہ دکھائی دیے۔ ناکام نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اس وقت میں ایک شخص نے حضرت علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے کہ ہم کو ان کا کہیں نشان مل جائے گا۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے اپنے ساتھ مجھے کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کے فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے کہ مجھے ان کے متعلق بتائے؟ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام رسول خدا پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ خداوند جبار نے آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور اس کا دنیا میں کوئی نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں اسلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام اللہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے فیصلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ بازی کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ علیہ السلام اللہ کی گفتگو سنی اور ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروڑوں اسلام کا آغاز وقاصیت کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں اسلام ہوں۔ آپ اپنے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے
قدم قدم پر تکلیفیں اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ خدا حافظ۔